اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی کہانی قرآن مجید کی سورت یوسف میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ قرآن اسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے سبق موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی میں اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج و چاند دیکھے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دراصل آپ کی آنے والی عظمت اور بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان سب کو اپنے والد کی محبت پر رشک تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے سازش کی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھر اپنے والد کے پاس جھوٹا خون لگا کر قمیض لے آئے اور کہا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ کاروانی قافلہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر لے گیا۔ وہاں آپ کو کم قیمت پر بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی کے سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے حسن اور علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ایسی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی آپ کی طرف مائل ہوگی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس نے مجھے عزت دی ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے عفت و پاک دامنی کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ جب معاملہ ظاہر ہوا تو یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں آپ نے اپنے ساتھی قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اسی دوران 2 قیدیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی جو آپ نے درست بتائی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کو۔ کسی نے تعبیر نہ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر درست ثابت ہوئی اور بادشاہ نے انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ قحط کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ بعد میں جب سب حالات کھلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی درگزر اور بلند اخلاق کی مثال ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب یوسف علیہ السلام کے والد، بھائی اور خاندان مصر آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ اس طرح وہ خواب پورا ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ سورت یوسف آیت نمبر 101 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مشہور دعا بیان ہوئی ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ کی نعمتوں کا شکر اور آخرت کی تیاری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم اور بادشاہت کو اپنی فضیلت نہیں بلکہ اللہ کی عطا کہا۔ یہ دعا ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرے۔ صبر ہر مشکل کا حل ہے۔ حسد انسان کو تباہ کرتا ہے۔ پاک دامنی ایمان کا حسن ہے۔ دعا اور اللہ پر توکل سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ معافی اور درگزر ہی اصل بلندی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھنے سے عزت و رتبہ میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلات اور قید و بند جیسی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، ایمان اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔
اگر کوئی شخص عزت، برکت اور دشمنوں کے شر سے نجات پانا چاہتا ہو تو روزانہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101۔ باوضو ہو کر بیٹھیں، درود پاک 11 مرتبہ شروع اور آخر میں پڑھیں، درمیان میں یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی حاجت بیان کریں، یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی صبر، وفاداری، پاک دامنی اور دعا کا حسین امتزاج ہے۔ یہ واقعہ میں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی دونوں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔